الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کی لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عنایت فرمایا. پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی فاطمہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے موت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. ماہ رمضان کے اندر موت کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کئی افراد اس کائنات سے ختم ہو رہے ہیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اس دنیا سے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ وہ انسان آج ختم ہوا ہے تو میں ابھی جوان ہوں، مجھے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنا ہے. ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی میری عمر چل رہی ہے 30 یا 35 یا 40 یا 45 یا 50. انسان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. رب کا فرشتہ کب آئے، کب ہمارے اجسام سے روح نکل کر لے جائے، یہ پروردگار عالم ہی بہتر جانتے ہیں. کل کے درس کے اندر یہی بات ہوئی تھی. قبر کے تعلق سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. پروردگار عالم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ عمل کرے، ہر چیز عمل کی جو ہوتی ہے ایمان کی بنا پر ہوتی ہے. اس لیے ایمان ہی اصل ہے. اگر کوئی آدمی صدق دل سے، سچے دل سے رب کی الوہیت، رب کی ربوبیت، رب کی اسماء و صفات، توحید کے معاملے میں اپنے آپ کو پختہ رکھتا ہے، ایمان کے معاملے میں اپنے آپ کو پختہ رکھتا ہے، نمازوں کے معاملے میں اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے، تو ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا. اور اللہ رب العالمین یہی بات نہیں ہے دنیا کے اندر کامیاب رکھیں گے تو رکھیں گے، سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین قبر کے اندر محفوظ رکھیں گے. ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے 4 دور ہوتے ہیں. پہلا دور ماں کے پیٹ کا دور ہوتا ہے، جس کے اندر ایک بچہ اپنے مادر رحم کے اندر ماں کے 3 پردوں کے اندر قید رہتا ہے. وہاں پر چند دنوں تک رہتا ہے. مان لیجئے 9 مہینے 9 دن تک انسان یا بچہ اس کے مادر پیٹ کے اندر رہتا ہے. وہاں کی تنگی کے اندر اور 3 پردوں کے علاوہ اسے وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کے بعد جو دوسرا دور ہوتا ہے، دوسرا دور وہ دنیا کا دور ہوتا ہے. پہلا دور کے بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے. پہلا دور ماں کی پیٹ کا دور ہوتا ہے، جہاں پر ایک بندہ 9 مہینے یا اس کے اوپر کچھ دنوں تک رہتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا دور رہتا ہے یہ اصل دور ہے. دوسرا دور ہے، یہ اصل دور ہے. دوسرا دور یہ دنیا کا دور ہے. دنیا کے اندر انسان چاہے تو اپنے آپ کو ایمان والا بنائے، چاہے تو اپنے آپ کو کافر بنائے. اما شاکروں و اما کفورا، چاہے تو اپنے آپ کو شکر گزار بنائے، چاہے تو اپنے آپ کو شاکر بنائے، یا پھر اپنے آپ کو کفروں کی چیزوں کے اندر لے پڑے رکھے، یا پھر اپنے آپ کو کافر بنائے رکھے. یہ آپ کے اختیار میں ہے. پروردگار عالم جو دوسرا ہمارے لیے
جو راستہ بتائے ہیں، جو دوسرا دور بنائے ہیں، دوسرا دور جو ہے یہ دنیا کا دور ہے۔ دنیا کا دور ماں کے پیٹ کے دور سے بدولت یہ زیادہ وسیع ہوتا ہے، بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ ماں کا پیٹ کا دور مختصر سا دور ہوتا ہے، دنیا کا دور ماں کے پیٹ کے دور سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اسی کے اندر انسان اپنے آپ کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، لیکن کامیاب آدمی وہی ہوگا جو اپنے آپ کو ایمان والا بناتا ہے، اپنے آپ کو ایمانیات کے مطابق زندگی ڈھالتا ہے۔ اسی کے اندر اسی کامیابی ہے اور بلائی ہے۔ اس کے بعد تو تیسرا دور ہوتا ہے، تیسرا دور وہ قبر کا دور ہے۔ تیسرا دور جو قبر کا دور ہے، کیا عربی کا ایک مقولہ ہے، کسی نے کیا سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کا گھنٹ ہر ایک کو پینا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچے ہو، گویا ہر جان کو موت آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جس کے اندر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جو تیسرا دور ہے یہ عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم قبر کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبر کا دور پہلے دور کے دوسرے دور کے بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ انسان کا جو دور ہوتا ہے، پہلا دور ماں کے پیٹ کا دور، دوسرا دور دنیا کا دور، اور تیسرا جو دور ہے وہ عالم برزخ کا دور ہوتا ہے۔ یعنی دو دوروں سے زیادہ وسیع قبر کا دور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا دور جو ہے وہ جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اگر انسان ایمان والا رہے گا تو جنت کے اندر چلا جائے گا، اگر انسان گنہگار رہے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اور کیوں نہ ہو کہ قبر کے تعلق سے لوگوں کے درمیان باتیں ہونی چاہیے، قبر کے تعلق سے لوگوں کے درمیان باتیں بتانا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان جاگ اٹھے، تاکہ ہمارا ایمان جاگ اٹھے۔ نہ ہو یہ قبر کا دور جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک دور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات ملتی ہے، جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت قبرستان جایا کرتی تھی، اس قدر زار و قطار رویا کرتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں رویا کرتے تھے جتنا کہ قبرستان کے اندر جاتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبرستان کے اندر پہنچنے کے بعد رویا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان القبر منزل اول منازل الاخرہ، قبر کی منزل جو ہے آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ یہاں پر کامیاب ہوگا تو آنے والے چیزوں کے اندر کامیاب ہوگا، اگر بندہ یہاں پر پھنس جائے گا تو آنے والے چیزوں کے اندر پھنس جائے گا۔ مسلمانوں، قبر یہ ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ قبرستان جایا کرو، آپ کو اپنے بنگلوں کی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ قبرستان جایا کرو، آپ کو اپنے مال کی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ قبرستان جایا کرو، آپ کو اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری آئے گی۔ قبرستان جایا کرو، اپنے اندر جو تکبر ہے، اپنے اندر جو غرور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قبرستان جایا کرو، ہماری آخرت ہمیں یاد آئے گی۔ قبرستان جایا کرو، ہمارا ایمان ہمارے اندر بڑھے گا۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، یہ قبر کا منظر بڑا خطرناک منظر ہے۔ قبر کی رات جو ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک رات ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر گدے پر سونا پسند فرماتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے کولر اور اے سی کا انتظام کروا لیتا ہے۔ انسان
اپنے آپ کو مصیبت نہ آئے، پریشانیاں نہ آئے، یہ تمام کی تمام چیزیں وقت سے پہلے لا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن قبر یہ ایسی چیز ہے، وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی تو ہمارے نام اعمال ہی کام آئیں گے، وہ ہمارے نام اعمال ہی کام آئیں گے۔ یوں نہ سوچو کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کسی کے بیٹا ہوں کہ قبر کے اندر میرے ماں باپ میرے حق میں دعا کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کے حق میں آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو اگر آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اگر آپ توحید والے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے حق میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مشرک ہے، اگر آپ بدعتی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، یہ قبر جو ہے یہ بڑی خطرناک قبر ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے گدوں پر آرام کرتا ہے، لیکن قبر کے اندر جب قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، انسان جب موت پاتا ہے، انسان اگر ایمان والا رہے گا تو اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ متعین ہے۔ اگر انسان بد ایمان ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لے پڑا ہوا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل کے اندر لے پھنسا ہوا ہے، تو ایسے انسانوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں قبر کے تعلق سے جو بات ملتی ہے، قبر ان لوگوں کو بڑے خطرناک سے عذاب کے اندر لے گرفتی کرتی ہے، ان لوگوں کو اپنے عذاب کے اندر لپیٹ رہتی ہے، ان لوگوں کو اپنا عذاب چکا دیتی ہے۔ قبر جو ہے یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، قبر جو ہے کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، قبر جو ہے سانپ بچھو کی جگہ ہے۔ انسان یہی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کیڑے بچھوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو کیڑے مکوڑوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو سانپ بچھو سے دور رکھے۔ لہذا مسلمانوں، چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو کیڑے مکوڑوں سے دور رکھے، چاہتے ہو اپنے آپ کو سانپ بچھو سے دور رکھے، تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے، ہم لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی ڈھالنا ضروری ہے۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، اور رب جو چاہے وہ کر گزرتے ہیں۔ مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، ہم ماہ رمضان کے دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے گناہیں سرزد ہوئی ہے، آپ رب الارض والسماء کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلائیے، اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کیجئے اور دعا کیجئے، پروردگار عالم، میرے ہاتھ سے فلاں گناہ ہوا تھا، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔ اور جو اہم دعا ہے، یہ دو خطبوں کے اندر، جو درسوں کے اندر آپ کے سامنے پیش بھی کی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لہذا مسلمانوں اس دعا کو یاد کیجئے اور ہمیشہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عذاب جہنم کے تعلق سے آنے والے درس کے اندر گفتگو ہوگی، اور ایک بات ملتی ہے قبر کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کے راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول تمام کے تمام لوگ بقیع قبرستان کے اندر پہنچے تھے، ابھی لحد یعنی قبر کھود دی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکڑی لیے متفکر کسی گہری سوچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی ہے، زمین خرید رہے ہیں، بڑی گہری سوچ میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک تر ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک گر رہے ہیں، آنسو مبارک ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لیے زمین خرید رہے ہیں، کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا لی، لوگو آج کے دن یعنی قبر کے لیے تیاری کیجئے، لوگو آج کے دن یعنی قبر کے لیے تیاری کیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کہتی ہے ہم قبرستان کے اندر اس قدر بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، افسوس صد افسوس کی بات ہے، آج ہم قبرستان کے
کے اندر پہنچتے ہیں، قبرستان کے اندر پہنچنے کے بعد یہیں کی باتیں، وہیں کی باتیں، اس کی غیبتیں، اس کی غیبتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ قبرستان کے اندر آپ جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگوں کو اپنی آخرت یاد آئے۔ قبرستان ہم جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہماری منزل ہمیں یاد آئے۔ قبرستان ہم جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ انسان جو دنیا کے اندر آرائش کی زندگی گزار رہا ہے، آرام پرست زندگی گزار رہا ہے، وہاں جانے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہمیں بھی یہاں پر سونا ہے، وہاں جانے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ وہاں بھی ہمیں پر سونا ہے۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، یہ قبر جو ہے اسی سے کوئی مخفی نہیں ہے، اس سے کون بچنے والا نہیں ہے۔ قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں بڑے خطرناک طریقے سے آتے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ کبھی وقت اجازت دیتا رہے گا تو انشاءاللہ قبر کے ضمن میں، قبر کے تعلق سے آپ کے سامنے لمبی چوڑی گفتگو ہوگی، اور ہم لوگوں کی کامیابی اور بھلائی اسی کے اندر ہے کہ جب تک اس سرزمین پر زندہ رہے، ایمان کی حالت میں زندہ رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے جو بات بتائی ہے وہ یہی ہے، جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اگر انسان نیک رہے گا تو فرشتوں کے سامنے بآسانی جواب دے گا، اگر انسان گنہگار رہے گا کہے گا ہائے ہائے لا ادری لا ادری لا ادری۔ قبر کے اندر کیا سوالات ہوں گے؟ قبر کے اندر 3 سوالات ہوں گے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی 3 سوالات ہے، یہ دعا بھی ہے، ہمیشہ صبح اور شام ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مختصر سی دعا ہے، رضیت باللہ ربا، اور میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اور وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہوا دین اسلام پر، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں راضی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اگر بندہ ان چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر لاگو رکھتا ہے، صدق کے دل سے، سچے دل سے ایمان والا بنتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ قبر کے تعلق سے ابھی بہت سے واقعات ملتے ہیں، قبر کے اندر کا عذاب کیا ہوگا، قبر کے اندر کیا کیا عذابات ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے توحید کی حالت میں زندہ رکھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے جب ہم قبر کے اندر پہنچے تو فرشتوں کے سوالات اور جوابات ہمیں آسان فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، دیگر تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔